اللہ کا احسان اسلام پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان اور میں ہوں علی اسلام۔ ناظرین کرام، آج کا ٹاپک جو ہے، ایک محاورہ ہم نے سنا ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس۔ آج اس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ٹاپک تھوڑا سا سخت بھی ہونے والا ہے کیونکہ یہ بات آج میرے ہم منصب لوگوں پہ آنے والی ہے، اور میں قرآن و حدیث سے ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل ہمارے اسٹیجوں کی جو حالت ہے وہ آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے جو نعت خوان جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کو ہم نے خطاب کے لیے بلایا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جن کو ہم نے نقابت کے فرائض کے لیے بلایا ہوتا ہے، یہ منصب اسٹیج پہ تھے، اور وہ اسٹیج کسی کوئی عام اسٹیج نہیں تھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسٹیج تھا۔ اس اسٹیج پہ جب یہ تمام لوگ آ جاتے ہیں، حاضری لگوانے سے پہلے جب وہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، وہ آپس میں باتیں کر کے کہے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کوئی دین کی باتیں تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کو جگت بازی لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے مائک پہ آتے ہیں تو لوگوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں، آپ ہمیں سنیں، آپ ہماری طرف توجہ کریں، اور ان کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ گنبد خضرا کی جانب۔ ان کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ جھوٹ، ان کی نظر ہوتی ہے تو آپ کے پیسوں پر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پیسے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں تو نعت خوان بھی اپنی حاضری طویل کر دیتا ہے، اور جو بندہ پیسے دے رہا ہوتا ہے نا، اس بندے سے کبھی آپ اگلے دن جا کے پوچھئے گا، وہ کہے گا نعت خوان کی ساری توجہ ہی میری جانب تھی، اور بعد میں نعت خوان مجھے مل کے گیا ہے، میرا نمبر لے کے گیا ہے کہ چلیں میں جب بھی اس علاقے میں آیا کروں گا میں آپ سے کانٹیکٹ کر لیا کروں گا۔ یارو، یہ ہمارے اسٹیج کی حرمت نہیں ہے۔ اور جب وہ نعت خوان یا کوئی خطیب اپنی حاضری پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس سے جب دوران حاضری اس سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہوتا۔ عوام کو وہ حدیثیں سنا کے عوام کو رلا رہا ہوتا ہے، عوام کو خوش کر رہا ہوتا ہے، اپنے سروں میں مگن کر کے پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کروا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حاضری کے دوران وہ مست ہو جاتے ہیں، حاضرین بھی ناظرین بھی، اور جب بیک اسٹیج آ جاتے ہیں، جب وہ کھانے کے ٹیبل پہ آ جاتے ہیں، تب آپ انتظامیہ سے پوچھا کریں کہ وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں جو کوڈ ورڈز ہیں ان میں ایک دوسرے سے یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھئی اس دفعہ تو صحیح رہا کہ اس دفعہ میں صحیح رہا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح رہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کی حاضری کیسے ہوئی، آپ نے اچھا پڑھا، آپ نے کیسا پڑھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ صحیح رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ہوئے۔ اور جب ٹھیک ہے، یہ اسٹیج کی بات ہوگی، محفل کی بات ہوگی، اور جب آپ ان کو بازاروں میں دیکھتے ہیں نا، تو بازاروں میں یہ وہ کام کرتے آپ کو نظر آتے ہیں جو بالکل شریعت کے اپوزٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک چیز اور میں ایڈ کرتا چلوں، کبھی آپ نے نعت خوانوں سے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں تو تلقین کرتے ہیں صدقہ دے، زکوٰۃ دے، آپ یہ جو مال لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، آپ اس میں سے کتنا صدقہ دیتے ہیں، آپ اس میں سے کتنی خیرات دیتے ہیں؟ بلکہ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ آپ کے پاس بھی جو صدقہ خیرات ہے وہ ہمیں دے دے، ہمیں لگتا ہے۔ یارو، یہ ہماری روایت نہیں تھی، یہ منافقوں کی روایت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں منافقوں کے یہ رویہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے تھے نا تو جا کے کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ نعوذ باللہ! کیا ہم نے منافقوں کی روش کو اپنا لیا ہے؟ کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم لوگوں کو تو وہاں پہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اللہ سے مانگو، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ، کیونکہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔
روٹی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں کیونکہ میں ہی تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ یارو بات ٹھیک ہے، کبھی آپ نے انتظامیہ سے پوچھا ہے، آپ نے اسناد خان کو بلایا ہے، جتنا بڑا نام اتنے زیادہ پیسے، آپ نے اسناد خان کو بلایا، کتنے میں بلایا؟ وہ کہیں گے ₹1,00,000 دیا تھا ہم نے 1,50,000 دیا تھا، اور 2-3 مہینے پہلے ٹائم دیا تھا، اور پھر ان کے نخرے آسمانوں کو چھونے والے کہ ہم نے یہ کھانا ہے، ہم نے یہ پہننا ہے، ہمارے لیے سیپریٹ گیسٹ روم ہونا چاہیے، کوئی ہمیں ملنے نہ آئے، ہم سیدھا سٹیج پہ آئیں گے، ہم آدھا گھنٹہ حاضری پیش کریں گے، آدھے گھنٹے کے اتنے پیسے لیں گے، اگر آپ نے ہم پہ وجد طاری کروانا ہے ہم اتنے پیسے ایکسٹرا لیں گے، اگر ہم نے عوام کو جگانا ہے تو ہم اتنے پیسے ایکسٹرا لیں گے۔ یار یہ ساری ڈیلنگ ہوتی ہے، غصہ تو لگ رہا ہوگا نا آپ کو، کیونکہ آپ کا ہم منصب ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن حق بات تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بھی کہا کرتے ہیں۔ یہ ہماری روش نہیں تھی یارو، یہ منافقوں کی روش تھی، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ چاندنی چند دن کی ہے، آخرکار ایک دن موت نے آپ کو گھیر لینا ہے، نہ آپ کی دولت آپ کو بچائے گی، نہ آپ کی اولاد آپ کو بچائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ آپ کے ماں باپ آپ کو بچائے گی۔ تب آپ کے کام آئیں گے تو صرف اور صرف آپ کے نام اعمال آئیں گے، وہ خلوص کام آئے گا جس خلوص کے ساتھ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت پیش کی ہوگی۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، حق بات کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا اسلام پاکستان۔ والسلام وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔